ڈھال سکتا ہے. یہ جو اتنی فضیلتیں آئی ہیں روزے کی کہ یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ میرے ہی لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا. یعنی اور عبادتیں جو ہیں یا اور نیکیاں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا کہ بھئی اس کے بدلے میں جنت ملے گی, کہیں یہ فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کے 700 گنا اجر ہو کے ملے گا, کہیں یہ فرمایا کہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو وہ آخرت میں جا کر احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی. مختلف تعبیرات اختیار کی ان ثوابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نیکیوں پر رکھے. لیکن روزے کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے کے بجائے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو کسی اور عبارت میں جس کو کسی عبارت میں تعبیر کرنا مشکل ہے. کہ فرمایا روزہ میرا ہے, میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا, اپنی کبریائی اور عظمت کے مطابق دوں گا. تمہیں نہیں بتاتا ابھی کیا دوں گا, اور چیزوں میں تو بتا دیا کہ یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, لیکن روزے کے بارے میں بتاتا نہیں. بس سمجھ لو کہ میں اپنے پاس سے خاص اپنے فضل و کرم سے کوئی ثواب لے کر آؤں گا جو تمہارے لیے ہوگا. اور الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ جو اتنی بڑی فضیلت روزے کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی, اس کی اصل وجہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اس کے کاموں کی حکمتوں کو کہاں تک پہچان سکتے ہیں, لیکن ایک اس کی بہت بڑی وجہ جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو بند کرنے, نفسانی خواہشات کو کچلنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی کی تربیت دیتا ہے. اسی لیے یہ فرمایا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بارے میں کہ شہر الصبر ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ ہر روزہ دار جانتا ہے. گرمی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, کمرے میں آدمی اکیلا ہے, فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, لیکن پیے گا نہیں پیے گا. اگر کوئی آ کر اس کو یہ پیشکش بھی کر دے کہ لو بھائی 1 گلاس پی لو اور 1 لاکھ روپے تمہیں دوں گا, تو کوئی مسلمان جو ہے وہ 1 لاکھ کو ٹکرا دے گا اور روزہ نہیں توڑے گا. کیا جی میرا روزہ ہے. یہ جو وہ صبر کر رہا ہے, صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ناگوار چیز ہے, ناپسندیدہ ہے اس کی خواہشات کے لحاظ سے, مگر وہ اس ناپسندیدہ کو اختیار کر رہا ہے, اس کو گوارا کر رہا ہے اور اللہ کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو کچل رہا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ میرے ہی لیے کیا اس نے یہ کام, اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے. روزے میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی عام طور پر, بلکہ جب رکھتا ہے آدمی تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ تنہائی میں بھی ہوگا تو روزہ توڑنے کا, ایک مومن روزہ نہیں توڑے گا. یہ جو بھوک کے باوجود کھا نہیں رہا, پیاس کے باوجود پی نہیں رہا,
نفسانی خواہشات کے باوجود اپنے جائز جنسی عمل کو بھی اس نے چھوڑا ہوا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا وہ بے حساب ہوگا، یعنی اور کا حساب ہے، فلاں کا 10 گنا، فلاں کا 70 گنا، فلاں کا 700 گنا، لیکن صبر کا ثواب بے حساب ہے، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کہ بندہ اپنے خواہشات کو کچلتا ہے اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر، تو یہ چیز بہت ہی پسند ہے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت ہے۔